اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، اساتذہ خانہ دے بانیان اور مومنین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہم تک اتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے، لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. بالخصوص آزاداراں دے مظلوم کربلا جڑے سب کا سلائیں سارے نال شامل ہیں لیکن زندگی مولت نہ دیتی، قبریں میں ستے. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاون مجلس دے مرحومین اور بالخصوص اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم بث ثواب ہاتین السورتین الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان ادوانی قبولیت واسطے بلندتر صلوات پڑھو سارے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وأعظم بين الماء والدين. الصلوات والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومروج احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. فاتح الوحد والبدر والحنین وابن
لنا بالحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدی امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ صلوات کوئی چیز نہیں رہتی میں تلے رکھ دیں مگر ایسی یہ ڈبہ دے یا کوئی کتاب رازان ایمانی آبا میرے بیت انتہائی محترم و معزز سامعین عالمین دے سردار بغیر وائی خدا دے نہ بولن والا پیغمبر ارشاد فرمے دن اے بندگان خدا میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے کشتی نجات ہے جہالت اور گمراہی دے گھٹا ٹوپ اندھیرے انچ روشن چراغ دا نام ہے حسین دنیا گمراہی دے منجے دھارج پھنس جائے تا سب تو پہلے کشتی نجات ہے فرزند زہرا معصوم کو لو پوچھا گئے مولا کیا تو سا 14 دے 14 کشتی نجات نہیں چھویں آقا کو لو کیا تو سا 12 دے 12 کشتی نجات نہیں جیڑا توڑی کشتی تے سوار ہو جائے نجات پاوے سی معصوم نے فرمایا ہاں اساں 12 دے 12 کشتی نجات ہیں سائل نے پھر سوال کیتا ہے فرزند پیغمبر نو معصوم نے آکھے کشتی نجات وجہ فرمایا اساں سارے کشتی نجات ہیں لیکن جتنی تیز نجات تک پہنچاون والی کشتی میرے دادے حسین دی ہے میں جڑا کشتی حسین تے سوار ہو گیا سب تو اسرا سب تو جلدی نجات تک پہنچاونا اور اگر میں مثال عرض کراں جڑا لحظ جہنمی نو ہور بنا چھوڑے جڑا ایک لحظ مجرم نو محرم بنا چھوڑے جڑا ایک لحظ جہنمی نو ہور بنا چھوڑے اس کشتی نجات نو حسین ابن علی میرے محترم حق اور باطل دی جان ازل تو جاری ہے اب تک جاری راسی 7-8 دن ڈھیر ساری گفتگو ہو گئی عقائد تے فضائل تے نظریات تے میرا دل چاہتا ہے آج اور کل فقط فرزند زہرا دے چند جملے میں جناب دی خدمت دی تلاوت کرا جڑے خود فرزند زہرا نے نانے دی قبر تو لے کے عصر عاشور تک ارشاد فرمائے کہیں ذاکر کہیں خطیب کہیں شاعر کہیں فلسفی دا جملہ ہزاراں صفحات لکھاں کتاباں ہزاروں لاکھوں گھنٹے دیاں تقریرہ کربلا دا مقصد انج بیان نہیں کر سکدیاں جی میں فرزند زہرا دا اپنا ایک جملہ مقصد کربلا دا بیان کر سکتا تو بالکل قطع نظر داد نعرے دی ضرورت نہیں پیغام پہنچاونا مقصود ہے تاکہ پتہ چلے جو والی کربلا نے اپنی کربلا دا مقصد کے بیان فرمائے حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا ہے کربلا دی یاد مناون دا حکم کیا ہے
حالے 28 رجب نہیں آئی، مسلمانہ کو یزید دی بیعت کرائی گئی۔ توڑے اور میرے آقا نے بیعت یزید تے پہلا خط لکھے امام حسین علیہ السلام دا دائم الاسلام کتاب دا نام ہے، اور دوسری کتاب بہار الانوار بھی موجود ہے۔ توڑے اور میرے آقا نے خط لکھا ثم بلیت یزید، تو سے یزید نو اپنا حاکم بنائے، وَهُوَ غُلَامٌ يَشْرَبُ الشَّرَابِ، فرمایا یہ وہ یزید ہے جڑا شراب پی دے، وَيَلْهُ بِالْكِلَابِ، کتیاں نال کھیڑ دے، فَخُنْتَ أَمَانَتَكَ، ہو یزید نو اپنا خلیفہ بناون والا، اللہ دی دتی ہوئی امانت اچ خیانت نہ کر۔ ذرا توجہ فرمائے سے دو صفات بیان کی دی یزید دیاں صفات سیئہ بد کرداریاں، فرمایا کتیاں نال کھیڑ دے، شراب پی دے، کتیاں نال کھیڑن والے اور شرابی نو مسلمانہ دا خلیفہ بناونا، اے اللہ دی امانت اچ خیانت ہے۔ وَأَخْرَبْتَ رَعِيَّتَكَ، جڑا یزید جینو حاکم بنائے وہ امت پیغمبر رعایا نو برباد کر رہے۔ وَلَمْ تُؤَدَّ نَصِيحَتَ رَبَّكَ، تو سا اللہ دی نصیحت حق ادا نہیں کیتا۔ فَكَيْفَ تُوَلِّي عَلَىٰ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، تو لیر میرے آقا فرمائیں شرابی امت پیغمبر دا وارث کیویں بن سکتے؟ پھر توجہ فرمائے سو شرابی نو کیویں اختیار یا شرابی دی کے اہلیت کہ پیغمبر دی امت دا وارث بنایا جائے، پیغمبر دی امت دا امین بنایا جائے۔ اگلے جملے معصوم نے فرمائے وَشَارِبُ الْمُسْكَرِ مِنَ الْفَاسِقِينَ، فرمایا شرابی دا فاسق ہوندے، وَشَارِبُ الْمُسْكَرِ مِنَ الْأَشْرَارِ، فرمایا شرابی دا کائنات دی بدترین مخلوق ہوندے، وَلَيْسَ شَارِبُ الْمُسْكَرِ بِأَمِينٍ عَلَى دِرْهَمٍ فَكَيْفَ عَلَى الْأُمَّةِ، شریعت آدھی شرابی کول ایک درہم امانت نہ رکھو تے امتوں دے حوالے کر چھوڑی۔ ذرا توجہ فرمائے، معصوم نے اس خط فرزند زہرا نے دو چیزاں میں تفصیل بیان فرمائی، شراب پیونا، کتے اور بندرہ نال، کتیاں نال کھیلنا، اور خاص طور پہ حضرت نے شراب ترائے حکم بیان فرمائے۔ فرمایا شرابی فاسق ہے، شرابی کائنات دی بدترین مخلوق ہے۔ فرمایا میرے نانے فرمائے شرابی کو ایک درہم امانت ہی نہ رکھو، شرابی نو شریعت امین بناون دا حکم نہیں دے دی، تے پوری امت دا حاکم، پوری امت دا خلیفہ۔ اور اس سے واسطے میرے محترم میں تھے ایک اور جملہ عرض کر دے وہاں، معصوم نے فرمایا شرابی نو سلام نہ کرو، معصوم نے فرمایا شرابی نو بیٹی دا رشتہ نہ دیو، فرمایا شرابی نال صلہ رحمی نہ کرو۔ حضرت نے فرمایا جس بندے نو پتہ ہے جو میرا ہون والا داماد، میرا ہون والا بہنوئی شرابی ہے، پھر بھی بہن اور بیٹی دا رشتہ کرے، والی خراسان پہ فرمائے انجے سمجھے جی میں اپنے ہتھاں نال بدکاری دی طرف بھیجے۔ اور فرمایا قطع رحمی کرن والے شمار ہو سی وہ بندہ جنہوں علم ہے جو بندہ شرابی۔ اس واسطے میرے محترم سامعین جے سرکار وفا دا علم اٹھائے اس ہاتھ شراب دا جام نہیں ہونا چاہیے۔ اے تجدید آل ہے، اے ایام اللہ ہے، اے پیغام کربلا ہے۔ اگر پورا محرم ماتم بھی ہے، اور اگر پورا محرم علم سرکار وفا بھی ہے، اگر پورا محرم لبیک یا حسین بھی ہے، اور باقی سال دے 10 یا 11 ایام ہاتھ شراب دا جام ہے، تے سمجھے نہیں فرزند زہرا دی قربانی دا مقصد کیا ہے، تے سمجھے نہیں اولاد زہرا دی قربانیاں ہن کیوں۔ شرابی دے خلاف تا معصوم نے اقدام فرمایا کہ مظلوم دا ماتمی شرابی ہوئے، اپنی زبان نال یزید تے تبرہ کر رہے، اپنے عمل نال یزید نال تولا کر رہے، بھاویں ذاکر ہوئے، بھاویں خطیب ہوئے، بھاویں ماتمی ہوئے، بھاویں بانی ہوئے، صفحہ اللہ تے باہن اللہ شرابی ہے تو حسینی نہیں، حسینی ہے تو شرابی۔ اس واسطے معصوم نے فرمایا دو کم کھڑا نہ کریں۔ سید سجاد فرما کے گئے ایک شراب نہ پیویں، دوجا شطرنج نہ کھیلیں، انہاں دو چیزاں بہت نقصان کیتا ہے میں سجاد دا۔
اے حرامی شراب پیدا رہے، شطرنج کھیڑدا رہے، چپ کر کے کھڑیاں رہیاں علی دیاں دیاں تے لہرے بادیوں کو جا دیا سجاد ہون میں تھک پڑا اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ رکھو۔ توڑے میرے آقا نے یزید دا پہلا بد کرداری جڑی بیان فرمائی، فرمایا شرابی فاسق ہے، شرابی آواز گھٹاؤ نہیں تھوڑی بیس وداؤ تھرو وداؤ تو، شرابی فاسق ہے، شرابی بدخار ہے۔ فرمایا شرابی نو تا پیغمبر فرمائے ایک درہم دا امین نہ بنایو، شرابی کو امانت ہی نہ رکھو۔ اور میرے محترم سامعین میں اکثر عرض کرتا رہنا، خدا نہ کرے پتر بھیرا بھائی سجن دوست اگر شرابی ہوئے نا، شریف موٹر سائیکل گڈی سواری نہیں دے دے بھامے پتر ہے کہ نشے دی حالت جے برباد کر کے آسی ہائیں گڈی کار بھی 50-30 لاکھ 60 لاکھ دی سواری نہیں دیندہ، دھی بہن دا مقام ہی کوئی نہیں۔ تو اپنی دھی بہن دی عزت ایک موٹر سائیکل دے برابر ہی نہیں سمجھدا، ایک گڈی دے برابر۔ شرابی پتر نو گڈی نہیں دیندہ، کنیز زہرا کیوں دے دیں؟ اس واسطے فرمایا شرابی نو کنیز زہرا دا رشتہ نہ دے میں جب تک توبہ نہ کر جائے۔ امانت ایک درہم دا امین نہ بڑا۔ توڑے اور میرے آقا نے خط لکھے اور پھر فرمایا ہاں اگر تسا یزید نو حاکم بنا لے فان قلیل انتردو علی عمل، ایو عمل توڑے تے لوٹ کے آسی انہا تو دعا صحائف الاستغفار۔ فرمایا جتنا جلدی ہو سکے توبہ کرو، ورنہ ایک موقع سی جدہ توڑے کول توبہ دا موقع نہ ہو سی۔ تو پہلا خط۔ دوسرا میرے آقا نے دربار ولید 26 رجب جدہ مروان آخے نا سر قلم کر یا بیعت لکھا، جدہ امام فرمائے قلب سارے لوگ آمین میں نے بولا میں تیری بیعت نہ جواب دے سا، میں 100 لاکھ نبیان دا والے سا، میری بیعت عام بیعت نہیں، اشارہ نہیں کیتا۔ مروان بول کے آکھے مروان بن حکم یا بیعت لکھا یا سر قلم کر۔ توڑے اور میرے آقا نے کیا فرمایا وَيْ حَقَا أَتَأْمُرُنِي بِبَيْعَتِ يَزِيدَ، میں نو آدھے جو میں یزید دی بیعت کرا، وَهُوَ رَجُلٌ فَاسِقٌ، وہ تو فاسق ہے۔ لَقَدْ قُلْتَ شَتَتًا مِنَ الْقَوْلِ، کتنی گمراہی دی گل کی دیئے، کتنا حق تو دور چلا گئے۔ یا عظیم الزلل، ہو دھوکہ کھامن علی مروان، لا علوموں کا علی قول، لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں ہاں تیرے جے ایو جے گل کریں دے جے میں تہل کیتی ہے۔ ذرا گل غور نہ سمجھو، مروان بن حکم نو میں ایک لفظ ذمہ دار ہاں، مروان بن حکم نو کتاب الفتوح برادران اہل سنت ہر روایت موجود ہے، کتاب الفتوح میرے آقا فرما رہے ہیں او مروان بن حکم مینو آدھا یزید دی بیعت، ایڈی گمراہی دی گل، ایڈی حق تو دور دی گل، لیکن وقت پہ فرمائنے ہاں میں حسین نو کوئی تعجب نہیں، تیرے جیا ایو جے گل کر سکتے کیوں؟ لِأَنَّكَ اللَّعِينُ الَّذِي لَعَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ أَبِيكَ، تم حالا باپ دی صلبِ چاہیں تے میرے نانے تیرے تے لعنت کی دی آئی۔ تیرے جے آگ سکتا ہے جو حسین یزید دی بیعت کرے، اس واسطے جو میں حسین تینو جاندہ جو تیری حیثیت کیا، تو حالا باپ دی صلبِ جہائیں، حالے تو دنیا تے نہ آیا، میرے دانا پیغمبر نے تیرے تے لعنت کی دی آئی، اور پھر فرمایا فَإِنَّا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ لا يمكن له ولا منه الا ان يدعو الى ببيعت يزيد۔ فرمایا تے یزید دی بیعت دا مشورہ وہ دے دے جڑا دنیا جی لانتی ہوئے آخرت جی دشمن شبیر ہمیں بارے میں نہیں ہے، پر اصل جو مومن ہے وہ ٹھیک نہیں حسنین کے صدقے میں عطا کر تمہارے ورنہ کہ دنیا میں بارے میں نہیں، من بات تعالیٰ ہوئے ہی مادت ہے، ہر ایک دل کے پارے میں نہیں ہے۔ روتن ہمیں شبیر میں جتنا اتنا
میرے بارے میں نہیں کہتا ہے جنت وہ ہمیں شبیر کے بدلے آدمی کو تجارت کے بارے میں نہیں دریا کی طرح دل میں رما ہے حکمت حیدر دریا بھی ایسا جو کنارے میں اور یہ شیر سارے بھائی پروفیسر عمار یاسر مکسی خان دے دعا فرماؤ خدا انہوں نے مزید محبت اہل بیت نال سرفراز فرمائے اور انجی والے بیت کی محبت اور مدہ لکھتے رہیں جویں بے مثال اشعار پروفیسر عمار یاسر مگسی لکھیں اور خدا انہوں نے مرحومین دے درجات بلند فرمائے۔ اس خاندان نے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ساڑھے ہاں تھا ہیریاں دی قدر نہیں کی تھی گئی قبریں جو سوتے قبلہ صادق حسین مگسی اس شاعر دے جنہاں دے تو سا شعر پڑھیں انہاں دے بزرگ ہیں قبلہ مولانا صادق حسین مگسی انہاں دیا چند کتابہ بھی میرے کو امانت ہیں کلمی نسخے اپنے ہتھاں نہ لکھ گئے مگر آج تک شائع نہیں ہوئے کوشش ہے کہ کدی کم از کم اسی انہوں نے ایک کتاب شائع کرائیے تاکہ اس مرحوم عالم دین واسطے صدقے جاریہ بن جائے۔ مولانا صادق حسین مگسی کی بلندی یہ درجات واسطے بلندتر صلوات تلاوت قبلہ آثار دے نام نال میں ذکر چکرہ انہاں دے واسطے صدقہ جاریہ بن سی جنہاں دے شیر پڑھیں بزرگاں انہاں دے خاندان دے بزرگاں صادق حسین مگسی جھنگ دے علاقے زیادہ انہاں پہ اجتماعی کی تھی سلام آلے ٹالی آلے اور بہت بڑی آثار دے نام نال فقہ دے بھی کتاب لکھ گئے اخلاقیات دے لکھ گئے عبادات دے لکھ گئے اور مکتب دے لکھ گئے لیکن مالی حالات اتنے نن مسے گزارا اپنے آخری ایام میں انہاں اپنی کتابہ میرے حوالے کی تھی بلکہ خود ایسا کیا ساری ہے غفلت یہ دنیا داری کتنے سال ہو گئے اسی آج نہیں لیکن ساری کوشش ہے کہ انشاءاللہ کم از کم کوئی انہوں نے ایک کتاب شائع ہو جائے تاکہ اس عظیم عالم دی محنت اور میرے محترم سامعین 5,000 علماء برے صغیر دے 40,000 تو زیادہ کتابہ مکتب اہل بیتیاں لکھ کے گئے جڑیاں آج تک چھپ کے سارے سامنے نہیں آ سکتے ہاں بہت بڑے یعنی احسان فراموشی ہے خدا انشاءاللہ مہلت دے وے تاکہ نہ لوگاں دے آثار نو زندہ کیتا جائے ایسے تمام مرحومین علماء شہداء دی بلندی یہ درجات واسطے بلندتر صلوات تلاوت اور دوسرا جملہ جڑا مسیر الاذان ایک موجود ہے جنہیں ساخرہ بیعت لکھا یا سر قلم کر فرزند زہرا نے فرمایا ویل علیکہ یبن الزرقا او یبن الزرقا او فاحشہ مادہ پتر افسوس ہے تیرے تے تو حسین دے سردہ نہ چاہیں انت تعمرو بے ضرب انہوں کی تو آدھے میرے حسین دا سر قلم کیتا جائے کذبتا ولعمتا تو جھوٹ پہ بک دے تو کمینگی پہ کر دے تیری جرت ہی نہیں جو کوئی حسین دے سردہ نہ مدینہ چاہے میں 100,000 نبیہ دا وارثہ نحنو اہل بیت النبوہ فرمایا زبان سنبھال کے بات کر میں نے سجان نحنو اہل بیت النبوہ اہل بیت پیغمبر اسا ہیں ومعدن الرسالہ رسالہ دی کان تے مرکز اسا ہیں ویدی اور دوسرے مقام تے فرمایا بنا فتح اللہ ہوا بنا یختم اس کائنات دی ابتدا بھی اسا 14 تو ہے اس کائنات دا اختتام بھی اسا 14 تے ہے اول ما خلق اللہ نورید مصداق میرا نانا انا والی من نور واحد مصداق میرا بابا تو پیادہ ہیں جو میرے قتل دے نال میری شہادت دے بعد اس سلسلہ ہدایت روکو اسی فرمایا نا یاد رکھ بنا فتح اللہ ہوا بنا یختم اس وقت تک قیامت دا سورج طلوع نہیں ہونا جب تک میرے نام فرزند مہدی دورانی حکومت نہیں اپنی فتح دا اعلان فرزند زہرا نے دربار ولید فرمایا تب تک 26 رجب اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں ویدید فاسقون یعنی بیعت آدھیں فاسق ہے شارب الخمر شرابی ہے قاتل النفس لوگا دا قاتل ہے اتھے میرے آقا دے پہلی فتح دا اعلان فرمایا وَمِثْلِ لَا يُبَائِيُ مِثْلَا تم میرے کو لو بیعت مانگ دے میں توڑی بیعت دا ایسا جواب دے کے ویسا فقط میں حسین نہیں آکھیا مثلی مجھ جیسا
فرمایا میں ایسے دو کردار دسا کے ویسا میں ایسیا مثالہ قائم کر کے ویسا مثلی لا یبایع مثلا میں حسین کیا قیامت تک کوئی حسینی کردار والا کسی یزیدی کردار والے دی بیعت نہ کرے. یہ نہیں آکھیا میں بیعت نہیں کرتا، مثلی مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور پھر فرمایا ولیکن نصبہ تسبحون، فرمایا تو بھی صبح انتظار کر، میں بھی صبح انتظار کرتا. ایونا حق بالخلافت والبیع، فرمایا جدا سارے لوگ آسن وقت پتہ لگ سی بیعت کرنی کہیں، وقت پتہ لگ سی جو بیعت دا حقدار کھوں. میرے محترم قدم قدم تے فرزند زہرا نے شرابی کو لو نفرت دا اظہار فرمایا، فاسق کو لو نفرت دا اظہار فرمایا، قاتل کو لو نفرت دا اظہار فرمایا، بدکار کو لو نفرت دا اظہار. اور یہی پیغام حسینی ہے، یہی پیغام عاشور ہے. کردار حسینی نال محبت کر، کردار یزیدی تو نفرت کر. توڑے اور میرے آقا دسا کے جا رہے ہیں کردار دسائے. پہلے موقع دے دربار ولی دے اپنا کردار ہی دسائے، یزید دا کردار ہی دسائے. قیامت تک آمن والے ہر یزیدی ملا دی زبان نو بند کر کے دسایا. متا بنی امیہ دے ٹکڑے تے پلن والا کوئی حرام خور ملا کل ممبر پیغمبر دی آکھے دو شہزادیاں دی جنگ ہے. پیغمبر اعظم دا فرزند صاحب ہیں، دو شہزادیاں دی جنگ نہیں، دو کرداراں دی جنگ ہے. ایک کردار دا نام ہے حسینیت، ایک کردار دا نام ہے یزیدیت. حسین و یزید، اور اسی واسطے تھوڑی مجلس دا نعرہ حسین زندہ باد نہیں، حسینیت زندہ باد. صرف فقط یزید مردہ باد نہیں، یزیدیت مردہ باد. فرمایا دو کرداراں دی جنگ ہے، دو نظریات دی جنگ ہے. ایک کردار دا نام حسینیت، ایک کردار دا نام یزیدیت. اگر میں ایک ایک جملے تعریف کرا خلقت کائنات تو لے کے قیامت دا سورج طلوع ہونے تک ہر زمانے دی مجسم نیکی دا نام ہے حسینیت. تخلیق کائنات تو لے کے قیامت تک دنیا دے ہر زمانے دے ہر دور دی نیکی اور اخلاق وہ دی مجسم صورت دا نام ہے حسینیت. اور تخلیق کائنات تو لے کے قیامت تک دی ہر برائی دی مجسم صورت دا نام ہے یزیدیت. حسینیت اور یزیدیت فقط ایک نعرہ نہیں، دو کردار بلند کرنا. دسنا ہے کردار حسینی کیا ہے، کردار یزیدی کیا ہے. اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں یوم عاشور پرسوں 10 محرم دا توڑے میرے آقا دا سب تو پہلے درستے تھے. میرے آقا نے اہل بصرہ نو خط لکھیا اور کیا لکھیا؟ ان السنت قد امیتت، او بصرہ والو میرے نانے دی سنت نو مردہ کیتا جا رہے. وَإِنَّ الْبِدَّةَ قَدْ أُحْيِيَتْ وَنُعِشَتْ، بدعت زندہ ہو رہی ہے، میرے نانے دی سنت مٹ رہی ہے، بدعات دا غلبہ ہوتا جا رہے. توڑے میرے آقا دعوت دے رہے ہیں کوئی ہے جڑا حسین نال ٹرے تاکہ میرے نانے نے سنت نو زندہ کیتا جائے، بدعت دا خاتمہ کیتا جائے. یعنی فرزند زہرا نے دوسرا مقصد بیان کیتا سنت پیغمبر نو زندہ کرنا، بدعت دا خاتمہ کرنا. حقیقی عزاداری ہے ہی ہو جڑی بدعت دا خاتمہ کرے، سنت نو زندہ کرے. حقیقی ماتم، حقیقی گریہ، حقیقی شبیہ علم، حقیقی شبیہ ذوالجلال، حقیقی عزاداری ہے جڑی بدعت و نفرت دلائے، سنت دی طرف انسان متوجہ کرے. پھر میرے آقا فرما رہے ہیں یوم عاشور فرمائے لا تاجلوا حتی اخبرکم خبری، میرے قطر جلدی نہ کرو، آؤ پہلے میں حسین دی بات سنو. فرمائے واللہ ما اتیتکم حتی، تو صاحب اس وقت تک میں دوڑے کو نہیں آیا جب تک میرے کو خط نہیں پہنچے. فَإِنَّ سُنَّتَ قَدْ أُمِيتَتْ، میرے نانے دی سنت تو مردہ کیتا جا رہے. من نفاق قد نجما، منافقت حد تو زیادہ بڑھ گئی ہے. والحدود قد ابتلت، فرمان حدود، فرمایا حدود نو معطل کیتا جا رہے. حضرت توجہ فرمائے حدود کیا ہے؟ زنا، بدکاری، شراب، چوری، ڈکیتی، فراست دے ڈاکہ. فرمایا اللہ دی شریعت دی مقرر کردہ حدود نو معطل کیتا جا رہے. بولن والا کوئی نہیں،
سزا دیون والا کوئی نہیں، زانی تے حد جاری کرن والا کوئی نہیں، شرابی نو روکن والا کوئی نہیں۔ شرابی مسند پیغمبر تے بیٹھا دے میں امیر المومنین، کتے اور بندرہ نال کھیڑن والا بیٹھا دے میں مسند پیغمبر دا وارث۔ فرمایا میں آیا اس واسطے ہاں تاکہ شرعی حدود دی حسین حفاظت کرے۔ فرمایا حدود نو معطل کیتا جا رہے، فاکتب اللہ تبارک و تعالی یسرے ہوئے کا امت محمد، تے میں آیا اس واسطے ہاں تو صحابہ کئی مولا حدود معطل ہو رہی ہیں، آؤ تاکہ ہو سکتا ہے جو سومت دی اصلاح ہو جائے۔ پھر میرے آقا فرمائیں فَأَتَيْتُمْ فَإِذَا كَرِهْتُمْ ذَلِكَ فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْكُمْ وَارْجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَانظُرُوا هَلْ يَسْرُ لَكُمْ قَتْلِي وَيَحِلُّ لَكُمْ دَمِي۔ میں تو آیا نانے دی امت دی اصلاح واسطے، میں تو آیا تھوڑے دین نو زندہ کرن واسطے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو جو میرے قتل نال تھوڑا دین بچ دے تو پھر اپنے بارے آپ فیصلہ کرو۔ پھر میرے آقا فرما رہے ہیں الستو ابن بنت نبیکم، میں حسین نو قتل کرن تو پہلے ذرا سوچو 10 محرم دی صبح دا خطبہ۔ فرمایا کیا میں بطول دا پتر نہیں، فرزند زہرا؟ الستو ابن بنت نبیکم، کیا میں تھوڑے نبی دا نواسہ نہیں؟ وابن ابن اما، کیا میں علی ابن ابی طالب دا پتر نہیں؟ وابن اول المؤمنین ایمانا، میں پیغمبر دے بعد کائنات تو سب تو پہلے مومن دا فرزند نہیں؟ اول ایسا حمزہ تو عباس و جعفر امومتی، کیا حمزہ جعفر اور عباس میرے چچا نہیں؟ پھر میرے آقا فرمایا اولم یبلغ قول رسول اللہ فی و فی اخی، کیا تھوڑے جو صحابی ہوئی نہیں کھڑے جنہاں میرے بارے میرے نانے کو سنائی حاضان سیدہ شباب اہل الجنہ، کیا نانے میں نو جوانان جنت دا سردار نہیں آکھیا؟ اور فرمایا اگر میں جوانان جنت دا سردار ہاں پھر میرے خون دے پیاسے کے ہوں، اگر میں مور نبوت دا سوار حسین ہاں پھر میرے قتل دا ارادہ کے ہوں، اگر میں جوانان جنت دا سردار ہاں۔ اور پھر روک کے پھر ایک جملہ کرنا چاہنا، پورا تعارف کرائے۔ بعض روایات دیجئے ناقہ تے سوار ہو کے میدان کربلائی دا محرم فرزند زہرا نے اپنے تعارف کرایا، سارا تعارف کرا کے، بلکہ فرمایا کیا میں خدیجۃ الکبریٰ دا فرزند نہیں؟ کیا میں زہرا دی گود دا پھلیا نہیں؟ کیا میں جوانان جنت دا سردار نہیں؟ کیا میں مور نبوت دا سوار نہیں؟ کیا میری زبان میں زبان پیغمبر چوس چوس کے پلن والا حسین نہیں؟ کیا میری خبر میرا نانا دس آگے نہیں گئے؟ سارے تعارف کرامر دے بعد آخر نے فرمایا کیا اللہ دی بھری کائنات میرے علاوہ کوئی اور ہے نواز سے پیغمبر؟ ہوں میرے آقا پہ فرمائنے لیکن میں جتنا تعارف کرا نہیں، میں جتنی پہچان کرا نہیں، تو سمجھو کوئی نہیں پہچاننا جو میں کون ہاں۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے جو توانے پیٹ لقمہ حرام نال بھرے ہوئے۔ معصوم فرما رہے ہیں تھوڑا بدن، تھوڑا وجود، تھوڑا گوشت، تھوڑا پوست، تھوڑا پورا جسم مال حرام نال بھرے ہوئے۔ کربلا فرزند زہرا دسا کے گئے حرام کھاون والے نو حق دی پہچان نہیں بھاویں سامنے ہوئے۔ بھئی دیکھو فرزند زہرا سامنے کھڑے، جان دے بھی ہیں جو فرزند پیغمبر، جان دے بھی ہیں جو نواز پیغمبر، لیکن میرے آقا نے وجہ بیان فرمائی تو سب کوئی نہیں پہچاننا۔ کیوں؟ تھوڑے پیٹ، تھوڑے بدن رزق حرام نال پھلے ہیں۔ یہ مطلب ہے رزق حرام رشوت ہے، سود ہے، دھوکہ ہے، یتیم بھتیجی دی جائیداد تے قبضہ ہے، یتیم بھتیجے دی جائیداد تے قبضہ ہے، غریب ہمسائے دے پلاٹ تے قبضہ ہے۔ حرام خوری حق دی معرفت نہیں ہون دیندی۔ جہاں ہاتھ مظلوم دے مادہ میں چڑھتے نو کہیں یتیم دے ظلم نہ کرے، جہاں ہاتھ فرزند جہاں زبان لبے گیا حسین اچ بلند ہو دیئے، وہ رشوت دا مال نہ کھاوے، وہ سود دا مال نہ کھاوے، وہ ذاکر ہے یا بانی، وہ مولوی ہے یا خطیب، وہ قوم نال جھوٹ نہ بولے، وہ امت نال جھوٹ نہ بولے، وہ اپنے صدری علم و دین بڑھا کے پیش نہ کرے، ورنہ وہ دا رزق بھی رزق حرام، وہ دا مال بھی مال حرام۔ ہون اسی آدھے ہیں بندے نے پتہ تا ہوندے تے بھٹ کیوں نہیں سمجھے دے؟ میرے محترم انہوں بھی پتہ ہا جو فرزند حسین ہے۔
تامی تلوار چاہی کھڑیں تے وجہ معصوم آپ بیان فرمائیے انہاں دے بدن رزق حرام نال پلے. اور پھر معصوم نے فرمایا یاد رکھو اور نانے دی قبر تے میرے آقا کھڑے آدن اللہم انہا ہذا قبر نبی محمد. 28 رجب فرمائے نانا میرے اللہ اے میرے نانے دی قبر ہے جڑا تیرا نبی ہے. اور جڑا بندہ وسیلے دا قائل نہیں میں جملہ عرض کرنا ہی نہیں کر سکیا میرا آقا واسطہ کھڑے رہنے اللہم بحق ھذا القبر ومن فیہ نانے دی قبر دا ہوئے کہ حسین کھڑا دے میرے اللہ اس قبر دا واسطے اس قبر سمن آلے اپنے نبی دا واسطے میری مشکل آسان کر. نانے دا واسطہ حسین ابن علی دے رہے نانے دی قبر دا واسطہ فرزند زہرا دے رہے تے بعد نانے نو خطاب کر کے پہ دیں نانا انا ابن بنت محمد میں تیری بطول دا پتر انا ابن فاطمہ میں تیری بطول دا پترا وقت حاضر من الامر ما قد علمتا میرا کریم اللہ تو ہی جان دے میں نے او مرحلہ پیش ہے جنہا تیرے علم ہے اللہم و انی احب المعروف و اکرہ المنکر لیکن میرا مالک تو جان دے میں حسین عمر بن معروف دا محبت کردہ نہیں انل منکر کردہ حسین نو نیکی نال محبت ہے حسین نو برائی تو نفرت ہے ٹرے اس واسطے لینا شرابی امیر المومنین بیٹھا سا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا جیڑا خط جناب محمد حنفیہ نو لکھے میں 2 روایات اور پھر تھوڑا ترجمہ کردا میرے آقا فرما رہے ہیں انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما میں فساد واسطے نہیں ٹریا میں انانیت واسطے نہیں ٹریا میں ظلم واسطے نہیں ٹریا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ٹریا اس واسطے ہاں تاکہ نانے دی امت دی اصلاح کر. پہلا اصلاح امت اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر میں حسین دی کربلا وجہ دا دوسرا مقصد ہے امر بالمعروف کرا نہی عن المنکر کرا نیکی دا حکم دیوا برائی تو منع کرا وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جدی محمد وَأَبِي علی ابن ابی طالب میں چاہنا جو دنیا نو اپنے عمل لال دسا میرے نانے دی سیرت کیا ہے میرے باب مرتضیٰ دا کردار کیا ہے فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق. اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو آؤ میں حسین اس منزل تے جا رہے یہ اپنی کربلا دا مقصد کیا بیان فرمائے فرزند زہرا امر بالمعروف نہی عن المنکر اصلاح امت معصوم دی سیرت عملی اظہار بدعت دا خاتمہ سنت کو زندہ کرنا. یہ معصوم کہ شاعر تے خطیب نہیں والی کربلا اپنی کربلا دا مقصد بیان فرمایا. او اپنے اپنے گریبان جھاتی پا کے بے کے سوچئے کربلا کیا ہے مجلس کیا ہے یہ عزاداری کیا ہے یہ جلوس کیا ہے. یاد رکھو میرے محترم ایک ہے واقع کربلا ایک ہے یاد کربلا ایک ہے واقع شہادت ایک ہے ذکر شہادت. 28 رجب تو 10 محرم واقع کربلا اور وسعت کربلا دی ابتدا 28 رجب نہیں 2 ربیع الاول در زہرا دی اگ تو لے کے شام غریبہ دے شعلے تک یہ ہے کربلا. اور وسعت اعلان غدیر 18 ذوالحجہ نو جنن علی حسن دیاں چنگاریاں شام غریبہ شعلے بڑھ کے بھڑکیاں یہ 18 ذوالحجہ تو لے کے 8 ربیع الاول بی بی دے واپس آنے تک یہ ہے واقع کربلا یہ ہے واقع شہادت. یہ 1 ہجری تو لے کے آج تک آج تو لے کے قیامت تک یہ مجلس جلوس ماتم عزاداری شبید تعزیہ سبیل لبیک یا حسین زیارت کربلا یہ ہے یاد کربلا وہ ہے واقع شہادت یہ ہے ذکر شہادت وہ ہے واقع کربلا یہ ہے یاد کربلا. کیا خیال ہے ذکر دا وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے جڑا خود شہادت دا مقصد. اور اس واسطے میرے محترم سامعین اصل مجلس اصل عزاداری اصل تعزیہ اصل شبیہ زوجہ وہ ہے جڑی اس مقاصد نو پورا کر رہی ہے. سارے نہیں ایک امر بالمعروف ہوئے نہی عن المنکر ہوئے اصلاح امت ہوئے معصوم دی سیرت عملی اظہار ہوئے حق دی طرف دعوت ہوئے
باطل تو روکا جائے، سنت تو زندہ کیتا جائے، بدعت تو مردہ کیتا جائے۔ سرکار وفا دا علم جدہ تو اٹھا کے چل دے جلوس سے، سرکار وفا دا علم نہیں اٹھا رہا، تو کربلا دا سفیر بن کے جا رہے، تو کربلا دا نمائندہ بن کے جا رہے، 40 دی مشی کر رہے ہیں، تو کربلا جا رہے ہیں، سوار نہیں، تو کربلا دے شہیدہ دا ساتھی بن کے جا رہے ہیں۔ گھر تو ٹول کے مجلس سے جانا ہے، تو مجلس سے ہی نہیں آ رہا، تو گھر چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں، لیکن اتنا خیال کرے اے علم ہو اٹھاوے جائے شراب دا جام نہ پکڑا ہوئے، اے شبیہ ذوالجلال دی لگام ہو پکڑے جائے کہ یتیم تے ظلم نہ کیتا ہوئے، جیڑی آنکھ رونی ہے فرزند زہرا دی بہن دے پردے نو، وہ آنکھ حرام خاری دا ارتکاب نہ کرے۔ انہا کیا مطلب ہے؟ شرابی ماتم نہ کرے، گناہگار مجلس سے نہ آئے، معصوم تا کوئی نہیں ایسا خطا کار آئے، کتنے گناہ زندگی جو ہوں دے، پھر کون آئے مجلس، پھر کون اٹھائے علم، پھر کون اٹھائے شبیہ ذوالجلال دے لگام۔ تو یاد رکھو میرے محترم، میں ادا اگر گناہگار نہ آسن ہوگی میں پیدا ہو سے، مظلوم دی کربلا مجرم نو ہور بڑا مردہ ذریعہ تجدید عہد دن ماتم ہاتھ اٹھا، لیکن خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، انہا ہاتھ برو گناہ ہو گئے، یہ سرکار وفاد علم اٹھا کے انہاں دے صدقے معافی جمن، والے خطا کار ہم، اتنا گناہگار ہم، تے بھتی مہربانی کی تھی، اتنے گناہوں دے باوجود چامے آتے ہاتھ شل ہوئے دے، لیکن تے بھتی مولا دیتی ہے، ماتم جی ہاتھ بولن دے، سرکار وفاد عالمی اٹھا رہا، شبیہ ذوالجلال پکڑا دی طاقت دی دیتی ہے، مالک ہون اتنا مہربانی کر، انہاں کربلا والے دا صدقہ پچھلے معاف چا کر، ایک واری ہور بان کے ٹر جاواں، وقت گناہ نہ کرے سا، اگر تیری نیت ہے تیرا ٹرنا عبادت، تیرا بڑھنا عبادت، تیرا ٹھنڈا سا لینا عبادت، حتیٰ کہ معصوم فرما رہے نہیں رو سکیا، اس سوچ نہ لا کے ٹھنڈا سا جا بھر تسبیح خدا دے برابر، حتیٰ کہ فرمایا اس مجلس سے ایک لحظہ بانا 70 سال دی عبادت دور سے، لیکن توبہ کر کے جائے، تجدید عہد کر کے جائے۔ محرم لباس دی تبدیلی دا نام نہیں، محرم کردار دی تبدیلی دا نام، فرزند زہرا بھی قربانیہ دا مقصد۔ اور میں 2 جملے اور عرض کرا، معصوم نے تذکرۃ الخاص سے جملہ موجود ہے، فرزدق میں فرمائے، فرزدق پوچھے مولا کیوں جا رہے ہو؟ تورے کربلا جامن دا مقصد، بس 2 روایات، مولا تورے کربلا جامن دا مقصد، فرمایا یا فرزدق انہا ہاؤلاء قوم لازم اطاعت الشیطان، اس قوم نے شیطان دی اطاعت نو لازم پکڑ رہے، وَتَرَقُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، انہیں اپنے رحمان خالق دی اطاعت چھوڑ دیتی ہے، وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمینی جگہ جگہ فساد ہے، وَأَبْطَلُ الْحُدُودِ، اللہ دی حدود معطل ہو رہی ہیں، شرب الخمور، شراب پیتی جا رہی ہے، وَاسْتَأْثِرُ فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، لوگ فقیرہ تے مسکینہ تے مال تے قبضے پہ کریں دے، وَآنَا أَوْلَى من قام بنصرت دین اللہ وَإِعْزَازِ شَرْعِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جدا اتنا ظلم ہو رہے ہوئے فرض تو دسا میں نے وارث دین بہ سکتے، مگر اتھے روک ایک جملہ کرنا چاہنا، معصوم جڑی قیام کربلا دے وقت دی حالت بیان فرمائیے۔ میں پہلے آکھے وجدی مجلس داد نعرہ نہیں، توجہ اور فکر جناب دی حاصل کرنا چاہنا، شیطان دی اطاعت رحمان تو بغاوت کیا آج نہیں ہو رہی؟ شیطان دی اطاعت رحمان تو بغاوت، اظہر الفساد فی الارض، زمین تے جگہ جگہ فساد، بھائی دا جھگڑا، بہن دا بھرا دا جھگڑا، ہمسائے دا ہمسائے دا جھگڑا، الفتنہ تو اشد من القتل، داریاں تے بے کے سازشاں تے غیبتاں، اپنی سیاست بچاون کر مومنین نو آپس سے لڑاونا، اپنے مال دنیا کماون واسطے زمینی فساد برپا کرنا۔ فرزند زہرا فرما رہے ہیں نا چیزاں نو روکن کارتا میں حسین کربلا جا رہے ہیں، پھر مظلوم دے عشرے دبانی ہوئے،
تے سارا سال قوم نو لڑائے، مظلوم دی اداداری گھر جو شبیہ الگ ہوئے پیوے شراب۔ معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَبْطَلَ الْحُدُودِ، حدود خدا میں معطل کیتا جا رہے۔ حدود خدا دی معطلی کیا ہے؟ شراب پیونا حدود خدا دی معطلی، بیوہ بہن نو حق نہ دیونا حدود خدا دی معطلی، بھتیجی اور بھتیجی دی جائیداد تے قبضہ کرنا حدود خدا دی معطلی، جھوٹ تو گناہ نہ سمجھنا حدود خدا دی معطلی، سود اور منشیات کا کاروبار کرنا حدود خدا دی معطلی، بہنا دے حق ادا نہ کرنا حدود خدا دی معطلی، شریف دی عزت لٹنا حدود خدا دی معطلی، شراب پیونا حدود خدا دی معطلی۔ ایسے کمینے نال تشبیر دی جنگ ہے، آزادار کیسا؟ وَأَبْطَلُ الْحُدُودِ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، وَأَبْطَلُ الْحُدُودِ، حدود خدا نو معطل کیتا جا رہے۔ شرب الخمور، شراب پیتی جا رہے۔ دیکھو کتنی مرتبہ فرزند زہرا نے کتنی بڑا گناہ ہے شراب۔ ہر خطبہ میں پنجواں یا چھواں خطبہ جناب کی خدمت پڑھ رہا ہوں، ہر خطبے معصوم نے شراب کا ذکر کیا۔ فرمایا شراب پانی کی طرح پیتی جا رہی۔ وَاسْتَأْثَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، فقراء تے مساکین دے مال لوگ ہضم پہ کر دیں، لوگ دیا جائیداد تے قبضہ، سادات دا خمس ادا نہیں، فقراء دی زکات ادا نہیں۔ بڑا بڑا نامور بندے، ساڑھے جے بندے کروڑا روپے سالج کمامن والے، مظلوم دے ناتے حج دی توفیق نہیں ہے۔ اربا روپے مظلوم دے ناتے کمامن والے، خمس ادا کرن دی توفیق نہیں۔ کھربا روپے دیا جائیدادہ بڑھامن والے، فقراء اور مساکین دا حق ادا نہیں۔ فرزند زہرا پہ فرمینے جڑا بندہ فقراء اور مساکین دا حق کھاوے یزیدی ہے، حسینی نہیں۔ اور فرمایا آج یزید تو لے کے قیامت تک واسطے میں حسین دا اقدام ہر اس بندے دے خلاف ہے جڑا فقراء اور مساکین دے مال دا غاصب ہوئے اور رزق حلال نہ کھا رہے ہوئے۔ وَأَنَا أَوْلَى مَنْ قَامَ بِنُصْرَةٍ مِّن دِينِ اللَّهِ، فرمایا میں اللہ دے دین دی نصرت واسطے نہ اٹھی گا تو کون اس کلمہ حق نو بلند کرے سا۔ اور میرے محترم سامعین، بد فرمایا معصوم نے چھوڑ دیتی ساری تفسیر۔ جدہ 2 محرم کربلا ڈیرے لگے، اتھے ایک صحابی آکھے ہے مولا کلے ٹرے ہو، تنہا ٹرے ہو، ایدہ انجام تا شہادت ہے، ایدہ انجام تا موت ہے، اور سارے تا دونوں مارن واسطے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا براما۔ او حسین نو موت تو ڈراون والا یاد رکھ، حق تے آون والی موت نو حسین سعادت سمجھ دے، ظالم نال خاموش زندہ رہنا حسین ذلت سمجھ دے۔ پھر جملہ فرمایا میں نو موت تو نہ ڈرا، حق دے آون والی موت حسین واسطے سعادت، ظالم نال خاموش زندہ رہنا ذلت، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ۔ فرمایا ذلت سارے قریب نہیں آ سکتی۔ اسان اللہ نے دنیا و آخرت دی عزت عطا فرمائی۔ دسن والے دسائے مولا وقت تسا کلے ٹولے ہو، صحابہ موجود ہیں، صحابہ دی اولاد موجود ہے، اور کیوں نہیں آئے؟ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبدالرحمن ابن ابی بکر، انس ابن مالک، اتنی صحابہ دی صفحہ موجود ہیں، صحابہ دے پتر موجود ہیں، تو انہوں مہر نبوت تے ویکھن آلے موجود ہیں، تو انہوں زبان پیغمبر چوستے ویکھن آلے موجود ہیں، تو انہوں نبی دے کندھے تے ویکھن آلے موجود ہیں، تو انہوں نبی دے سینے تے کھیڑدا ویکھن آلے موجود ہیں، او کیوں نہیں آئے؟ تسا آئے ہو۔ فرمایا ایو تدسن آیا او اورن، حسین اور ہے۔ لوگ فقط دیندار ہیں، حسین محافظ دین۔ لوگ فقط شریعت پیروکار ہیں، حسین محافظ شریعت۔ لوگ فقط صحابی پیغمبر، میں وارث پیغمبر،
اور پھر اگلا جملہ معصوم نے فرمایا اس واسطے نہیں آئے الدین لائق علی السنتہم، دین انہاں دی زبانی چسکیہ دا نام ہے، دین انہاں دی زبانہ تک محدود ہے، دین انہاں دی زبان دیاں تریاں دا نام ہے، دین نو فقط دولت دا ذریعہ سمجھیں، دین نو فقط عزت دا ذریعہ سمجھیں، دین نو فقط دنیا دا ذریعہ سمجھیں۔ وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ فَقَلَّتْ دِيَانُهُمْ، فرمایا دوسرا جملہ فرمایا دین لائق علی السنتہم، دین انہاں دی زبانہ تک موجود ہے جب تک دنیا ملدی رہے، اس وقت تک لوگ دیندار رہندے، جدا دین واسطے پترہ دی قربانی دیونی پوے ادا دیندار تھوڑے رہے۔ مقصد کربلا سمجھن دی کوشش کر، مقصد مظلوم کربلا سمجھن دی کوشش کر۔ کیوں ہر معصوم فرمائے کربلا نہ چھوڑنا، کربلا والے دی یاد نہ چھوڑنا، تے مظلوم تیرے اور میرے رومن دا محتاج نہیں، حسین وہ مظلوم ہے جنہوں آسمان روندے، حسین وہ مظلوم ہے جنہوں زمین روندی، چرند روندے، پرند روندے، جنگل دے جانور، سمندر دیا مچھلیاں، پرندے ہوائے چ۔ میں اتنا درانا تو تے میں کتنا رسائیں یرونی اس بہن اجرکم اللہ یرونس بیمار پتر بہن کفن تائی رونی پتر 34 سال رونا قبر دیاں کتھا تائی آدھی گئی ہے نہیں بھلدا تیرا بجدے گھوڑے تو لہنا، قبر دیاں کتھا تائی آدھی گئی ہے نہیں بھلدا واندیا دریاواں دیاں کدھیا تو تیرا تسا ٹھٹنا۔ یرونس بیمار پتر زہر ملی ہوئی ہے سید سجاد نو، ہنیو لوٹ پہیا لازے دا مہمان شام دا قیدی، پوچھے سید سجاد کو لو باکر بچڑے بابا ہون کیڑے درد روائے، ٹوڑ دے لے رو کے بیٹھا دے جمیں حق ہادا مظلوم بابے بولو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا توڑے آنسو قبول فرمائے، جمیں حق ہانا کربلا دے غریب نو روان دا، میں سجاد رو نہیں سکتا تے اور میں اپنی عاقبت واسطے رونے، قدا بانی مومن خطیم مصائب دے احسان نہ سمجھے، ہاں آپ بھی خالق دا شکر ادا کر، یہ کربلا دے زوارہ نال مشہور چا فرمائے، یہ کربلا دی ادادار انشاءاللہ کوئی ہک ہی ہو جائی ہاں نصیب ہو پوے، یعنی بخشش دا ذریعہ بن جائے، دنیا و آخرت واسطے کافی ہے، اور سادات غیر سادات نہیں رو سکیا۔ انسان جو ہویا فرمایا بے کہ اتنا تا سوچیں در ہے، ایڈیاں عزت دیا مالک شام غریبہ لٹیا کی میں ٹھنڈا ساچا بھر تیری بخشش واسطے کافی ہے۔ ایڈے سونے ہنہ اکبر دے عباس سنی علماء لکھے چاچا بھتیجا مدینے دیا گلیاں جو گزرے نہانا، دکاندار ہک بینو صد کے آکھنا او ویکھو ہاشمی چر پہ ویندے۔ اجرکم اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو، مولا توڑے آنسو قبول فرمائے۔ نانے اور بابے دے بعد اللہ نے حسین نو دو شبیہ عطا فرمائیں، عباس بابے علی دی شبی، اکبر نانے دی شبی، تے تاریخ آدھی ہے مدینے دی گلیاں جو گزرے تھا، لوگ بھج بھج کے زیارت کرنا، او ویکھو ہاشمی چن پہ ویندن، تے کربلا دی واحد مائے ام البنین، آج حکم سرکار وفا دی غربت دے چند جملے،
کربلا دی وید مائے ام البنین ناہا فاطمہ امیر کائنات دے گھر آئی نا ام البنین پترہ دی ماں واقعے کا 4 پتر اللہ عطا کی دیان 4 کربلا شہید ہوئے، ایک 21 سال دا جوان، بیا 23 سال دا، تیسرا 25 سال دا، چوتھے سرکار وفات 34 سال دے تے ہن کربلا دے بعد کوئی آکھیا نا ام البنین رو کے آکھیا میں نے ام البنین نہ آکھیا کرو کیوں سین فرمایا نا ہا فاطمہ علی دے گھر آیا ملا پتر عطا کیتے ہیں جنہ دی وجہ تو صدی دی ہم ام البنین رو رو کے آدھی آئی او شیر کربلا سام گئے ہم جدا میں نے ام البنین آ دیو میں نے عبداللہ یاد آ دے میں نے جعفر یاد آ دے میں نے عباس یاد اجرکم اللہ جنا پترہ پچھے ام البنین صدی دی ہم ہن میں نے فاطمہ آکھیا کرو اور پوری ذمہ داری نہ جملہ کر رہے ہیں واقع کربلا دے بعد مردہ جو سید سجاد مستورات جو ام البنین سرکار وفا صف آزادی بانی بنی ہے جدہ تائی زندہ رہی ہے نا نواز عصر تو لے کے مغرب تک اب دے گھانے صف آزادی چھائے ہاں مدینے دی عورتاں کٹھیاں ہوئے نا پہلے آگ کربلا والے دے دکھ پڑیا جدا مجمع کچھا ہو جے آنا مستورات دا ادھر رو کے کہیں نہ کہیں ہاشمی مستور نو آکھیا تسا آپ جو چشمدید گواہ ہو انہا مدینے دی عورتاں دسو نا تسا صدر قدم تے کستا ڈٹھا کی میں اجرکم اللہ اجرکم اللہ تسا آپ دسو شام غریبہ لٹ پئی کی میں شرابی دا دربار شام دا بازار تے شریف و مغرب لے صفحے ادا ختم کر کے وقتی ہاں نہ بھریندا عباس دی مادہ مورے خین لکھ دیں چھوڑ دے ویا گھر تے لگی آویا جنت البقیع دیا خبریں چ تے خبریں دی آتے بے کے کرے آوین ایو مروان بن حقام آدھے میں گزریانا جنت البقیع دے باروں ایڈے دکھ بھرے وینن انج لگدا جویں کوئی ماں جوان پتر دی لاش تے بہن کرے آدھے میرا قدم نہیں اٹھ سکا میں رک گیا میں آکھا پتہ نہ کرا کون ایڈے دکھے بہن کرن والی آدھے میں جنت البقیع دے دروازے تے پہنچیا نا میں نو پچھن دی لوڑ نہیں پئی دور قبرہ دی آتے جے برقع پوش مستور جدا وین بلند کیتے نا میں نو پک لگ گئے یہ تا عباس دی مائے کیڑا وین رو کے بیٹھی آدھی غازی میں سنے جدا تیری آنکھیں جدیر ہاں تیرا بازو نال کوئی نہ ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو جڑا حقیقت گریا کر سکتا ہے جو حقیقی کربلا ستارے علمانوں ملیے میں کیوں عمر بدین دے لال میں جھوٹ بولا میں کیوں پھیری دی اپنی آخرت برباد کرا جڑا سچ تے لوگ اتنا رونے رو کے آدھی ہائے عباس میں سنے جدا تیری آنکھیں جو تیر لگے تیرے بازو نال کوئی نہ ہے ذرا ذہن لے ونجو نا کربلا تے ہتھائیں بے کے سجائے آنکھ نو تکلیف ہوئے نا حفاظت ہاتھ کرے دیں تے جدی آنکھیں جو تیر ہاں اوندے بازو نال کوئی نہ ہے اللہ جانے اے لحظہ ام البنین دے لال گزاریا کیویں اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو کل میں جملہ نہیں پڑھ سکیا ارمان راسی میرے دل ہے لیکن آج جو جملہ پڑھتا پوچھا جناب مختار حرملہ کھولو کمینہ تین کیڑا ظلم کیتا ہے کربلا کل میں پڑھ گیا لیکن مکمل نہیں کر سکے آدھے نہ آپ رو نہ میں رو دساتا سی آدھے میں ترائے تیر چائن انہا دریا تیرہ بدول دے ویڑے دا بڑا نقصان کیتا رو کے مختار پوچھے کمینہ کدا چلائے نہیں تیر یادے ایک تیر چلائے جدا جوان دے بازو نام کوئی نہ ہے مشہد دا تسمہ موج ہاں میں مشہد دا نشانہ لے کے تیر چلایا لگا جوان دی آنکھیں اجرو
بھائی دوڑے آنسو قبول فرمائے اے حرملات ہے دوجہ دین میں اس سے لے چلایا جلے حسین دے ہتھاں دے اسکر ہا اے جملہ جڑا میں آنکھیں کل نہیں پڑھ سکیا اگر تاریخ دیا کتاباں پڑھو نا جدہ تیر لگے نا حسین دے اسکر نو ترائے روایات مل دیا کوئی آدھے سینے جو ایک پاسے لگے بے پاسے پار ہو گیا دوجی روایت من الورید الى الورید کالج ایک پاسے لگا بے پاسے پار ہو گیا تیسری روایت زوبے ہا من العزن الى العزن لیکن ذرا دالالا اتھے کن اے گردن اے سینہ گل سمجھ نہیں آنی تیر ایک ہا روایتہ ترائے کے ہوئے ایک عالم آدھے گردن چھوٹی ہائی تیر ترائے پھلا ہا ایک کانی کانے چلگی ہے بئی کانی گردانے چلگی ہے تری کانی سینے چلگی میں دعا واسطے جملہ پہ پڑھتا اللہ ہر مومن 40 نصیب کرے 2016 میں پہلی دفعہ چیلا منائے کربلا سامنے ایک ایرانی کھڑائی مظلوم دی ذریع تے ہاتھ رکھ کے کھڑا دے اکبر دا بابا بہت لمبا پھند کر کے آیا میں بدن تو پیدل تیری قبر تے آیا کھڑا ایران چھوڑ کے کربلا آیا مولا ہکو سوال مظلوم دا آزادارہ دے پوچھن آیا اتنا دسا اے دامی دی دیگر کلیاں اصغر دفن کیویں کرے دین میں اس سے لے جائے ایک کمینے حسین نو پتھر مارے مظلوم دی پیشانی پھٹ گئی یادے دامن سنبھال کے خون بن پہ کریں دے حرملا دے میں تیر چلائے مظلوم دے سینے چلگا کنڈالے پاسیوں پار ہو گیا اگر جملہ یاد ہوئے غازی میں سنے جدہ تو لتھیں تیرے بازو نال کوئی نہ عباس وانج میری اوکھے سوکھے نب ہوئے سی نہیں پڑھ سکتا ساری شہادت 4000 تو کنارہ خالی بس دو وین جوان پانی لے کے دوڑے آواز بلند ہوئی ہے پانی خیام تک نہ پہنچے جنگ مک ہوئے سی خالی کنارہ کرا کے مشک پر کر کے جلو بھرے اللہ جانے وے کھامن کان یا پیون کان یاد آئیے حسین دی تس سردار تسیوں میں تو پانی پی میں اے ہے وفا وعدے دریاواں دیا کدیا تو تسا ٹرئی بدول دا پتر تے میرے قبلہ نے سعادت و دارین لکھے گھوڑے نو آدھے تو تا پانی پی کوئی ایڈا وفادار ہانا سوار آدھے تو تسا ہوئے میں پانی پیواں اجرکم اللہ اجرکم اللہ نہ سواری پیتے نہ وفادار پیتے جوان پاسے حملہ سجا بازو قلم مشک کھبے بازو کھبا بازو قلم مشک دا تسمہ ہوئے سینے دا آسرہ دے کے گھوڑا دوڑائے پانی خیام تک پہنچے
جملہ پہلے پڑھ گیا کمینے تیر مالا لگا جوان دی آنکھیں چ بازو نال کوئی نہ اللہ جانے لحظہ گزاریا کیویں ایک کمینے لوہے دا گرد مارے عباس دا سر 4 حصے اجرکم اللہ یہ پردن میں ڈھیر سارے صاحبان ممبر شاید 2 جملے میں تنوں سمجھا نہیں ڈھیر سارے صاحبان ممبر پردن جو سرکار وفاق ہے میرا سر نو کے سنا دے بلند نہ ہوئے میں بہن دے 4 سال بغیر چادر نہیں بیک سکتا چھن پاؤں اشار ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہوئے میں تردید نہیں کر رہا لیکن میرے قبلہ نے جڑا سادہ تو دارے نے جملہ رکھے نا قبلہ فرمینے عباس دا سار اس قابل ہی نہ رہا جو نو کے سنا دے ٹک سکیا اور انہیا 2 وجہ پہلے لوہے دا گرز لگے بد بجدے گھوڑے تو رخسار دے باہر جھڑے عباس دا سر کئی حصے آئی تک ود جدہ لتھے نالی 4000 مسلمان حملہ کی کوئی یاد ہے بدلہ دے بدلے لے لو کوئی یاد ہے احدہ دے بدلے 4000 مسلمان حملہ کی تے کئے ماری تلوار کئے مارے نیزہ کئے مارے پتھر عباس کئی حصے تقسیم آدھے آدھے نالان ان کا سر ظہری میری کمر دا زور مک گئے وکلت ہیلتی میرے ہیلے مک گئے تریا وین بوں کام پڑا ویندے رو کے آدھے آدھے عباس تو لہ بیٹھے تیرے قاتل حسنے کھڑے ایک بینو کھڑے آدھے آدھے آسرے تے بھیڑا لے اجرکم اللہ بھائی سوائے غم حسین دے کوئی اندر رکھے آج 8 نروں سے عمر ولید دے راتوں تک خطر غریب آئے سر لانوں پہ رکھے حسین دہا نہیں بھلا فرمایا آقا میری اکھی صاف کر میں دیکھا غریب کیوے ہو حسین اکھی صاف کی دیا بزرگ عالم دے جو میں رو پہ عمر بدین دلا ہائے عباس کہرے داد روائے آدھے ایک غریب دی غربت روائے ایک مظلوم دی مظلومیت روائے عباس کہرا غریب تے کہنی غربت آدھے صبح دی جنگ شروع ہوئیے ہر شہید تے آپ آئے کہنی لاش تے گھوڑے تے کہتے دور تے کہتے ارکھا دے باہر ہاں میں لتھا آئے ہو میرا سال جو نہیں پایا میں اس غریب لوگوں پہ آجے میرے بعد لہرے انہی لاش تے کہے نہیں آوڑا انہا سال جو نہیں تیری بہن پردے دارے تیرا سجاد بیمار تے ہر کئی نو جائے تے نو کئی نہیں چھاڑ ویدریا غریب ٹر گیا بھیرا مولانا خیر محمد مرحوم فرمائے دیان بھیرا وفادار ہوئے پیارے ڈاڑھے لگ دے تے جیندہ لاوی دیا بھیرا آدھے جو آنکھیں نہ چاہ کے لے واج لیکن میرے قبلہ لکھے ایڈا زخمیہ عباس غریب سر جایا دھر زمین تے رکھ بنیا حسین دھر جایا سینہ زمین تے رکھ بنیا جیب ٹوٹن لگ تو منا آدھے عباس رنج نہ ہوئے تیری لاش جاور دے قابل اجرکم اللہ اجرکم اللہ مولا بھائی توڑے آنسو قبول فرمائے گرمی ڈاڑھی بڑا ہو گیا مسائب تھکڑا انسانی فطرت نہیں تھکا